ستائش اور حمد کیوں اور کتنی؟ پریز اینڈ ورشپ وائی اینڈ ہاؤ مچ؟ اے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، اے امتو سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 117 پہلی اور دوسری آیت۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ ستائش اور حمد کرنے کا مطلب خداوند کے حضور احترام اور شکر گزاری کا اظہار کرنا ہے۔ خاص طور پر گیتوں کے وسیلہ سے بطور عبادت ہم خدا کی ستائش اور پرستش کرتے ہیں۔ خدا کے فرزند کے طور پر آپ کو خدا کے بارے میں ایک چیز جاننی چاہیے۔ آپ کا آسمانی باپ تعریف، شکر گزاری اور عبادت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ رومیو 14واں باب اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ اس لیے ہر روز اس کی حمد اور شکر گزاری کرنا اپنی عادت بنائیں، ایٹیٹیوڈ کریٹ کریں، اس کی عبادت کریں، یہاں تک کہ اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا، آپ تھکاوٹ میں ہیں، آپ پریشان ہیں، تب بھی اس کی حمد کرنا جاری رکھیں۔ صرف اچھے وقت میں اس کی تعریف اور شکر گزاری نہ کریں اور مشکل وقت میں یا برے وقت میں شکایت اور بڑبڑاتے رہیں۔ خاص طور پر مشکل وقت میں اس کی عبادت کریں تاکہ وہ آپ کے ماتم کو ناچ میں بدل دے۔ زبور 30 اس کی 11ویں آیت میں زبور نویس نے اس کا تجربہ کیا اور اپنی زندگی میں اس کے نتائج دیکھے۔ تب وہ کہتا ہے، تو نے میرے ماتم کو ناچ میں بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا۔ ہیلیلویا۔ آئیں اپنے رویوں کو حمد، ستائش اور شکر گزاری میں ڈھالنا شروع کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیزو پلیز اس برکت کو شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اپنی دعا یا درخواست اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمنٹس بھی ہمیں ضرور بھیجیں۔ گاڈ بلیس یو۔